میں کوئی اکیڈمک ڈبیٹ پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ دو ہمارے یہاں پہ معزز پروفیسران ہیں جو میس کمیونیکیشن کو باضابطہ طور پر پڑھاتے ہیں. میں سیدھے تجربے کے حوالے سے بات کرتا ہوں کیونکہ شاید فیچر پر اسپیشلی ہیریٹیج جرنلزم یا ثقافتی صحافت اسے آپ کہیں گے، میں نے 15 سال اس پہ کام کیا ہے. 15 سال مسلسل بلا ناگاہ میرے فیچرز کشمیر روزنامہ میں چھپتے رہے اور جموں کشمیر کو میں نے کور کیا ہے. تو بنیادی طور پر جو میں بات کہوں گا کہ فیچر نگاری جو ہے یہ اس ہارڈ نیوز سے ہٹ کے ہوتی ہے جس کو آپ آئے دن کور کرتے ہیں. فیچر کو جب ہم ڈسکس کریں گے اس کے سٹرکچر سے، جو اس کا نیوز سٹرکچر ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ داستان گوئی یا افسانہ نگاری جو آپ اردو میں اکثر پڑھے ہیں، آپ نے لکھے بھی ہوں گے، بالکل اسی سٹرکچر پر لکھی جاتی ہے. داستان گوئی کا تعلق جن لوگوں نے پڑھا ہوگا، ادب پارے میں بہت قدیم سے یہ روایت ہے، اور افسانہ نگاری جو کہ آج بھی ینگ لوگ لکھتے ہیں، موضوعات چنتے ہیں اور اس پر کام کرتے ہیں. تو جو صحافتی فیچر ہے، شاید پرویز صاحب اور پروفیسر صاحب نے کریکٹ ہوئے، اگر ہم اسے ادبی صحافت نہ کہیں، اسے ہم ادبی صحافت کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں، یعنی لٹریری جرنلزم. اس کی اب دو مجموعی طور پر اس کو ہم دو خانوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نیوز فیچر. فار ایگزامپل یہاں پہ ایک بہت بڑا مندر ہے، شیوالا مندر، مطلب مسلم ڈومینیٹڈ ایریا ہے اور ایک مندر ہے یہاں پہ شیوالا مندر. اچانک آپ لوگوں کو یہ رپورٹ کرنا پڑتا ہے، آپ لوگوں کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم اس مندر کے کل درشن کریں گے. تو یہ نیوز ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم خصوصی طور پر اس مندر کے درشن کریں گے، یہ نیوز ہے. اب اس کو جب آپ نیوز فیچر کے تناظر میں آپ اس کو کور کریں گے تو آپ نے اس مندر کی تاریخ بیان کرنی، اس کے ہسٹوریکل ایویڈنسز بیان کرنے، اس کا پس منظر آپ نے بیان کرنا ہے. تو اس کو کہیں گے کہ ہم یہ فیچر نیوز کے ذمہ ہیں. اگر فار ایگزامپل آپ سادہ طریقے سے اس مندر کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے کہ یہ ایک بہت 1400 1500 1600 سال پرانا مندر ہے اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ کالی شری کا مندر ہے جس کے بہت پرانی سٹونز ہے، وہ آریہ سماج کو ڈپلیکٹ کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیچر ہے، سمپل فیچر. یعنی نیوز فیچر وہ ہے جس میں خبر بھی ہوتی ہے اور فیچر بھی ہوتا ہے. تو یہ جو فیچر ہوتا ہے یہ خالص طور مطلب صاف طور پر صرف فیچر ہوتا ہے. اور امپورٹنٹلی یہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں آپ موضوع سے باہر نہیں جا سکتے. فار ایگزامپل وومنس ڈے، اس پر آپ ایک فیچر لکھیں، پھر فیچر لکھتے لکھتے آپ کو اچانک کوئی ڈاٹا دستیاب ہوتا ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر میں سب سے زیادہ وومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے پورے ہندوستان کے مقابلے میں. تو اس میں آپ کو ایک خبر بھی ملتی ہے. پھر آپ پہ یہ ڈپینڈ ہے کہ اس کو آپ صرف فیچر رہنے دیں گے یا اس کو آپ نیوز فیچر بنائیں گے. اس کی زبان کا جہاں تک تعلق ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا یہ کم و بیش جس طرح آپ بیٹ سٹوریز کور کرتے ہیں، اس کی زبان میں شائستگی ہونی چاہیے. لفظوں کا استعمال مطلب ایگریسو نہ، سبمسو، اس کا جو اپروچ ہوتا ہے وہ سبمسو ہوتا ہے.
یعنی آپ کوئی چیز ٹھوسنا نہیں چاہتے بلکہ آپ ایک سرل انداز میں تنوع کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں ایکسپیرینس آپ کو شیئر کر رہا ہوں، اور اس کے چلتے ایک رائے میری ہے آپ سب دوستوں سے۔ جب میں نے کشمیر عظمیٰ جوائن کیا تو سارے لوگ دوڑے تھے کہ آج محبوبہ مفتی نے کیا کہا، نیوز ایجنسی کو دیکھیے، عمر عبداللہ کیا کہہ رہا ہے، گیلانی صاحب کیا کہہ رہا ہے، سب دوڑ رہے ہیں۔ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مطلب روز یہی کیا، اس نے کیا کہا، اس نے یہ کہا، اس نے کیا کہا، اس نے ایسا کہا ہے، پھر اس نے یہ کہا، ہی سیڈ اینڈ ہی ایڈڈ، ہی سیڈ اینڈ ہی ایڈڈ۔ اس میں ایک جو پرسنل ایک رائٹر کی ایک کوئی بھی مطلب جو بھی آپ لکھتے ہیں اصل میں دنیا میں وہ ہر بنیادی طور پر لٹریچر کا حصہ ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں ایک خلل ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ نیوز مطلب ہارڈ نیوز ہے، یہ جیسے بھاگا دوڑی ہوتی ہے، اس میں نیوز تو چل جاتی ہے لیکن آپ بطور صحافی اسٹیبلش نہیں ہو پاتے۔ ہمارے سامنے ایک جرنلسٹ ہیں طارق، نیوز کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کیا پچھلے 4-5 سالوں سے، یہ کارٹون کی فیلڈ میں آیا، اور آج طارق صاحب کو بہت کم لوگ ہیں جو بطور نیوز مین جانتے ہیں، لیکن جب بھی آپ کسی کو کہیں گے کہ طارق اچھا وہ کارٹونسٹ ہے، یکدم بات آ جاتی ہے۔ میرے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوا، بہت دوڑ لگی تھی، ہمارے ایک بزرگ ٹیم میں تھے خان صاحب، انہوں نے مجھے ایک دن بلایا، کہا کہ تم اپنا وقت ضائع کر اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کے ہو، جا کے کوئی بزنس کرو، کوئی لون لے لو بینک سے۔ مطلب یہ کیا ہے، مطلب بائی لائن اوپر آئی نیچے کہ مطلب آج عمر عبداللہ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے، پھر اس کے رد عمل میں میر وائز کی ایک بائٹ لے لی، طارق عامر صاحب کی ایک بائٹ لے لی، چھپ گئی آپ کی اسٹوری، گھر میں آپ نے دکھا دیا ہاں جی ہمارا بیٹا جو ہے وہ صحافی ہے، گاؤں میں گئے، مطلب الٹیمیٹلی اپنے محلے دار کو ہی دکھانا ہوتا ہے کہ بھائی میرا نام ہے بات چھپ گیا۔ لیکن الٹیمیٹلی کل جب اگر آپ کے کنٹریبیوشن کو ریکوگنائز کیا جائے تو یہ تو ایک دنیا کر رہی ہے۔ یہ لگا شاید کہ یا تو یہ مجھ سے بہت جلد سے، لیکن بعد میں بھی دیر رات میں گھر پہنچا تو میں نے کہا بھائی بوٹا تو صحیح کہا، لگے تو ہم اسی دوڑ میں جس میں ہم سارے کام کرتے ہیں۔ دین آئی ڈیسائیڈ کہ میں ایک خاص بیٹ پہ کام کروں، اس میں جاوید آذر صاحب اور ریاض مسرور صاحب دو ہیں، جن نے 2-3 رائٹ اپس دے کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم میراث عظمیٰ کے نام سے ایک نیوز فیچر لانچ کریں جو جموں کشمیر کی کلچر، ہیریٹیج اور تہذیب کو کور کرے، اور کہا کہ یہ ہر سیٹرڈے کو چھپے گی اور آپ نے اس کو تیار کرنا ہے۔ اب اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ایک ہسٹری تاریخی بیک گراؤنڈ سے ہو، تاریخی مضمون بیک گراؤنڈ سے ہو، تو مجھے وہ کتابیں لانی پڑی، تاریخ پڑھنی پڑی کہ میں مطلب ہسٹری میں بھی کس بیٹ پہ کام کروں۔ اینشینٹ ہسٹری ہے، میڈیول ہسٹری ہے، مسلم ہسٹری ہے، ماڈرن ہسٹری ہے۔ کرتے کرتے 7 سال تک یہ ریکارڈ ہے، 7 سال تک کسی اخبار میں بلا کوئی ناغہ آپ نیوز فیچر لکھیں، یعنی مہینے کے 4 سال کے کتنے ہو گئے اور 7 سال کے کتنے ہو گئے۔ پھر ایک دن ہوا یوں کہ ایک بہت بڑے صحافی ہے، انہوں نے مجھے بلایا، کہا یار طارق میں گیا تھا وہاں پہ اپنے ایک ایریا میں جہاں ہم رہتے تھے وہاں ڈاؤن ٹاؤن میں، تو وہاں میں نے ایک لمبی سی قبر دیکھی، ذرا دیکھنا کہ وہ کیا ایشو ہے۔ اب مجھے پتا ہے کہ وہ خود بھی صحافی ہے اور اگر وہ سٹوری کرتے تو مجھ سے 1000 درجے بہتر کر سکتے تھے، لیکن اس کے ذہن میں، اس کی نفسیات میں ایک بات آ گئی ہے کہ اس بیٹ کے پرٹیکولرلی یہ لڑکا کام کر رہا ہے پچھلے 8-10 سال سے، تو اسی کو ریفر کیا جائے۔
اس لیے میری یہ سجیشن ہے آپ سے کہ آپ ڈسٹرکٹ رپورٹر سے فون اٹھایا، ایڈیٹر صاحب کو فون کیا، جناب یہاں پہ فلانی منتری صاحب پھسل گئے، پھر پاؤں میں فریکچر ہوا، تو اب شوگر بھی ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ مطلب آپ میٹھا نہیں کھا سکتے، یا یہاں پہ کوئی پریس کانفرنس یا کوئی جلسہ ہوا تو دوڑتے ہیں سارے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو موقع نہیں ملتا کہ ڈسٹرکٹ سے باہر کام کریں. ہوتا یوں ہے کہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں اینڈ فائنلی ایک دن آپ اس کو چھوڑ کے یا تو پرنٹنگ پریس کھول لیتے ہیں یا ڈی ٹی پی سیکشن کھول لیتے ہیں. حالانکہ جیسے کہ پرویز صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں کہا کہ سب سے جو یہ لڑائی لڑتے ہیں یہ ڈسٹرکٹ رپورٹر ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ پر کام کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن یہ کیا حال ہے کہ یہ بہت جلدی دم بھی توڑ دیتے ہیں اور بالکل ایک گمنام سپاہی کی طرح ان کا کوئی نام نشان بھی نہیں ملتا ہے. اب خاص کوئی اپنا کوئی بڑا اخبار نکالے جیسے کہ قاسم شجاع صاحب نے، تو وہ کوئی ایک ریئر کیس ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک ڈیلی رپورٹنگ کے ساتھ ساتھ کسی ایک پرٹیکولرلی بیٹ پہ کام نہیں کر رہے. بیٹ صرف پولیٹیکل بیٹ نہیں ہے. ریسنٹلی میں نے کشمیر عظمیٰ میں اشفاق سعید کی ایک سٹوری دیکھی. اشفاق سعید صاحب ہمارے سامنے ہیں، کلیگ رہے ہیں میرے، اور میں حیران ہوا کہ جموں کشمیر میں جو شیپ کی کھپت ہے، یعنی ہم لوگ اتنے ماساہاری ہیں کہ ہم 3100 کروڑ کا میٹ ایک سالانہ کھاتے ہیں. صرف 3100 کروڑ، 3000 کروڑ کا ہم صرف میٹ کھاتے ہیں. اور یہ سارا میٹ جو ہے راجستھان، دلی اور امرتسر کی منڈیوں سے آتا ہے. یعنی ہر روز آپ کا 3000 کروڑ ہر سال کا یہاں کا جو پیسہ ہے وہ ڈرین ہوتا ہے باہر. حالانکہ جبکہ ہمارے پاس نیچرل پاسچرز، یعنی اس کو اگر یوٹیلائز کیا جائے ود ان دا اسٹیٹ میں اور چھوٹے چھوٹے یونٹ دیے جائیں، آپ بتائیں کہ کتنے لوگ آباد ہوں. ہم اتنا پروڈیوس ہی نہیں کر سکتے. بہت خوبصورت فیچر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انوائرمنٹ ہے، جیسے کہ پرویز صاحب نے بہت سے ڈپارٹمنٹوں کا بیسیکلی نشاندہی کی ہے کہ آپ ایک روٹین نیوز کے ساتھ ساتھ ایک ایک بیٹ کو پکڑیں. جس بیٹ کو کور کرنے کے بعد کم از کم 5 سال کے بعد اس پر آپ کم از کم 5 ریسرچ پیپر لکھ پائے جو آپ کی آئیڈینٹی ہوگی. یعنی آپ کی آئیڈینٹی یہ ہوگی کہ ہاں جی یہ تو اپنے منظور صاحب تو یہ کرتے ہیں نیوز شوز، لیکن ان کی اسپیشلائزیشن ہے کہ یہ فارسٹ پہ لکھتے ہیں، یہ فارسٹ کو کور کرتے ہیں. ہمارے کچھ یہ وومن جرنلسٹ ہیں یہاں پہ، یہ کہیں گے ہاں جی یہ تو کور کرتے ہیں ہر ایک چیز کو، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ وومن ایشو بھی کور کرتے ہیں. بلکہ جب آپ پرٹیکولرلی کسی بیٹ کو کور کرتے ہیں اس میں اتنا رچ بس جاتے ہیں، آپ پھر جرنلزم کے ساتھ ساتھ ایکٹیویزم بھی کرتے ہو. Is it right? بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایکٹیویزم کا من جب آپ کا بنے نا، کم از کم آپ نے ایک پرٹیکولر بیٹ پر 3-4 سال گزارے اور وہ آپ کی آئیڈینٹی بنے گی اپنے خطے میں، اپنے ضلع میں. ورنہ یہ ہے کہ ریلا آتا ہے ریلا جاتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے. مطلب میں نے آلموسٹ، میں ابھی ایکٹیو جرنلسٹ نہیں ہوں، فیلوشپ کر رہا ہوں اور اسی ہیریٹیج کو لے کے اگر ان کو میں کمپائل کر رہا ہوں 2-3 کتابیں تو اس میں سے نکل آئیں گی بس. اور کیا چاہیے؟ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، بلکہ آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ ایک ایک بیٹ جو آپ کا مزاج ہو، جو بھی مزاج ہو، ہیومن رائٹس ہے، وومن رائٹس ہے، چائلڈ رائٹس ہے، ایلیسٹ ڈرگس ہے. آپ کے ساؤتھ کشمیر میں ڈرگ
इतना बड़ा माफिया है। ऑफिशियली मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑफिशियल रिकॉर्ड 2009 की है, जब मैंने इस पर एक स्टोरी की थी। 23,000 कनाल पे बंग होती है यहाँ, 23,000 कनाल। मैं ये कह रहा था कि फीचर को लिखने से पहले आप अदब के उस स्ट्रक्चर को जरूर पढ़ें, अफसानों को पढ़े, दास्तान गोई को पढ़े। उससे दो चीज़ें आपको होंगी। एक तो वो स्ट्रक्चर आपको समझ आएगा कि उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, और इसमें चूँकि इसीलिए यह है कि जो सॉफ्ट स्टोरी होती है फीचर, इसमें बाज़ औक़ात होंगे, देखते होंगे आप कि इस फीचरों के जो हेडिंग होती है वो बाज़ औक़ात मिसरे भी होते हैं किसी शेर में। मुफ्ती साहब का इंतकाल हुआ तो हमने बेलाग में उन पर एक फीचर किया था। उसमें हमने एक फ़ोटो लिया था उनका, उनके ऐसे हाथ थे, और ऊपर हमने गालिब का मीर का मिसरा लिया था कि उल्टी हो गई सब तकबीर, बस इतना। और उस फोटो और ये जो ये मिसरा है मीर का, इतने में सब बातें क्लियर हो जाती है कि कंक्लूड कहाँ हुआ है। तो मैं फीचर निगारी को सहाफ़ती अदब के ज़िम्मे में रखता हूँ। मुझे नहीं पता कि एकेडमिशियंस क्या कहते हैं और उनकी क्या तावील है, क्योंकि मैं दरअसल मैं सहाफ़त मैंने पढ़ी नहीं है। तो हादसों के तौर पर मैं जर्नलिस्ट हुआ, मतलब शायरी का शौक़ था, शायरी का वज़न हाथ में नहीं आया, तो मैंने कहा चलो रिपोर्टिंग ही से तो करते करते। लेकिन यह है कि उन चीज़ों को पढ़े, वोकैबुलरी फीचर में जितनी बेहतर आप इस्तेमाल कर सकते हैं करें। और इसी के साथ शुक्रिया।